نشان عظمت محررہ، وقار مسند برکاتیت، بے شک جگر گوشہ حضور شمس محررہ، حضور رفیق ملت، صاحب سجادہ خانقہ عالیہ قدریہ برکاتیہ محررہ شریف، وارث علوم سیف اللہ المسلول، امین برکات تاج الفحول، حضرت علامہ و مولانا شیخ عبد الغنی محمد عطیف میاں قادری ازہری مدظ اللہ العالی، زیب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف و دیگر معزز اساتذہ کرام، علماء اعظام، معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ووارث حالہ الذین استقاموا بعد ان ذاقوا مرارة الباطل بالسنین لرفع رأیت الاسلام والدین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، صدق اللہ العظیم۔ قل للفؤاد وقد تمادى غمه ما لي اراك مصهدا مهموما، صلى الإله على الحبيب بفضله وحباه قدرا في الأنام عظيما، يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حاضرین، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ بے شک قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ مگر محترم حاضرین، جب ہم عبادتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عبادت کی قبولیت کے لیے، اس کے صحیح ہونے کے لیے، اس کے درست ہونے کے لیے کچھ شرائط ہوا کرتے ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ خاص سچویشن ہیں کہ جن میں وہ عبادت قبول ہوا کرتی ہے۔ مثلا نماز کی صحت کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ جو بندہ نماز ادا کر رہا ہے اس کا بدن پاک و صاف ہو، بے شک جو لباس وہ زیب تن کیے ہوئے ہے وہ پاک ہو، جس جگہ پر وہ نماز ادا کر رہا ہے وہ پاک ہو۔ اسی طرح روزے کی درستگی کے لیے یہ شرط ہے کہ انسان صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر ممنوعات سے رکا رہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے وہ مال حلال طریقے سے کمایا گیا۔ بے شک اور اسی طرح حج کی شرط یہ ہے کہ حج کو ایام حج میں ادا کیا جائے، اور جو حج کے ارکان اور جو واجبات ہیں جن جن جگہوں پر ان کی ادائیگی کا اللہ رب العزت نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ان کو اسی طرح ادا کیا جائے۔ لیکن محترم حاضرین، اس دنیا کے اندر ایک چیز ایسی بھی ہے جو نماز کے لیے بھی شرط ہے، روزے کے لیے بھی شرط ہے، واہ زکوٰۃ کے لیے بھی شرط ہے، بے شک حج کے
لیے بھی شرط ہے، صدقہ و خیرات کے لیے بھی شرط ہے۔ آخر وہ کون سی چیز ہے؟ وہ چیز وہی ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہ اے بندوں یہ نہ سمجھنا کہ عبادت کا حکم آ گیا ہے، بندگی کا حکم آ گیا ہے تو جیسے چاہو عبادت کرتے رہو، جیسے چاہو بندگی کرتے رہو۔ نہیں نہیں، تمہاری خود ساختہ نیتوں کا اعتبار نہیں ہوگا، تمہارے بنائے ہوئے ارادوں کا اعتبار نہیں ہوگا، نیت کا اعتبار وہ ہوگا جو رب کریم نے سکھائی ہے کہ مخلصین لہ الدین، اس کی بارگاہ میں اگر آنا چاہتے ہو تو اخلاص کے ساتھ آنا، اس کی رضا کے طالب ہو کر آنا، اس کی مرضی کے خواستگار ہو کر آنا، کیونکہ اگر تم اس کی رضا کے طالب ہو کر آؤ گے تو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے کیسے کیسے انعام رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تمہاری دنیا تو بہتر ہی ہوگی، لیکن تم نے اس دنیا کے اندر جو اخلاص کے ساتھ عبادت کی تھی، رب کریم آخرت میں تمہیں سب سے الگ جدا شان کے ساتھ دے گا کہ اولئک لہم رزق معلوم، ان کا رزق بھی جدا ہوگا، وفواکہ وہم مکرمون، ان کے لیے عمدہ قسم کے میوے ہوں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جنت کے اندر انہیں بٹھا دیا گیا ہے، میوے رکھ دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہم مکرمون، ان کی مہمان نوازی کی جائے گی، ان کو نوازا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کہ تم کھاؤ۔ اور ایسا ہی نہیں ہے بلکہ علی سرر متقابلین، دنیا کے اندر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے کچھ دوست ہوں جو بیٹھ کر باتیں کریں، جو بیٹھ کر تذکرے چھیڑیں۔ قیامت کے دن جب جنت میں بندے پہنچیں گے تو ان کے ہم خیال وہاں بھی موجود ہیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر بیٹھے ہوں گے اور آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور کیسے بیٹھے ہوں گے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یطاف علیہم بکأس من معین، اللہ رب العزت یعنی وہاں پر شراب طہور کے جام چل رہے ہوں گے، اور کیسی شراب ہوگی؟ بیضاء لذۃ للشاربین، وہ سفید شراب ہوگی اور پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، اور لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون۔ ارے دنیا کی شراب پینے والے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شراب پی جائیں تو رب سے دور ہو جایا کرتے ہیں، یہ وہ شراب ہے جتنا پیتے جائیں گے رب کی معرفت کا جام بڑھتا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، عرس قادری، حضور رفیق ملت، جانشین تاجدار اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اور یہ تو اللہ کی شراب کا آخرت کا معاملہ ہے کہ جنت میں پلائی جائے گی۔ اس دنیا کے اندر ایک بندہ صاحب الاقتدار ایسا بھی تھا جس نے دنیا میں رب کی شراب پی تھی تو پھر سجدے سے کبھی سر نہیں اٹھایا، حالت سجدے میں وصال ہوا، پھر کبھی سر نہیں اٹھایا۔ بے شک اور محترم حاضرین، اللہ نے ایسے انعام رکھے، لیکن جو کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو رب کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کس حال میں آتے ہیں؟ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، کہ وہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، اس کی بندگی تو کرتے ہیں، مگر اپنی شہرت کی خاطر، اپنی نمود کی خاطر، اپنے دکھاوے کی خاطر، اپنی پرہیزگاری کے سکے لوگوں کے دلوں پر جمانے کی خاطر، اپنی ساکھ کو بڑھانے کی خاطر، اپنے سیاسی استحکام کو مضبوط کرنے کے لیے، محترم حاضرین، اللہ رب العزت جب وہ لوگ قیامت میں جائیں گے تو اللہ فرمائے گا ارے تم نے دنیا طلب کی تھی، ہم نے تمہیں دنیا بھی دے دی ہے، زینت بھی دے دی ہے، مال بھی دے دیا ہے، شہرت بھی دے دی ہے، عزت بھی دے دی ہے، سب کچھ عطا کر دیا، اور ایسا نہیں ہے کہ کم عطا کیا ہو، نوفی الیہم اعمالہم، پورا عطا کیا ہے، وہم فیہا لا یبخسون، کمی کچھ بھی نہیں کی ہے۔ لیکن دھیان رکھنا، وَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ، کہ دنیا میں جتنا مانگا تھا اتنا مل گیا، مگر اب قیامت میں آؤ تو مجھ سے مغفرت کی امید طلب لے کر میرے پاس مت آنا، میرے پاس شفاعت کی امید لے کر مت آنا، میرے سائے کو ڈھونڈنے مت نکل آنا، کیونکہ جتنا تم نے دنیا میں مانگا تھا تمہیں مل چکا ہے۔ اب یہاں پر حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا قیامت کے دن، اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون، کہ ان کے پاس چلے جاؤ،
جن کو خوش کرنے کے لیے تم دنیا میں ان کی عبادت کیا کرتے تھے. فانظروا هل تجدون له ثوابا, جاؤ دیکھ لو اگر ان کے پاس تمہارے لیے کوئی ثواب موجود ہو تو ان سے جا کر کے لے لو. اللہ اکبر. محترم حاضرین, صوفیہ فرماتے ہیں کہ اعمال جو ہیں وہ جسم کی مانند ہوا کرتے ہیں, بے شک. اور اخلاص جو ہے وہ روح کی طرح ہے. جس طرح ہر بندے کے جسم کے اندر ایک روح موجود ہوتی ہے, اسی طرح ہر عمل کے جسم میں اخلاص کی روح موجود ہوتی ہے. بے شک. جب تک بندے کی روح موجود ہوتی ہے, اس کے جسم سے جدا نہیں ہوتی, اس بندے کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہیں, یہ فلاں شخص ہیں, یہ فلاں شخص ہیں. مگر جیسے ہی روح اس بندے سے اپنا تعلق ختم کر دیتی ہے تو پھر اس کا نام نہیں لیا جاتا, کہا جاتا ہے یہ فلاں کا جسم ہے, یہ فلاں کا جنازہ ہے, یہ فلاں کی ڈیڈ باڈی ہے, یعنی مغایرت ہو جاتی ہے. محترم حاضرین, اسی طرح صوفیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح انسان کے عمل سے, انسان کے بدن سے روح نکال دی جائے تو پھر اس کا وجود نہیں رہتا, اس کی شناخت نہیں رہتی, اسی طرح جب عمل سے اخلاص کی روح نکال دی جائے تو وہ بھی کیا ہے, عمل بندگی نہیں بنتا. بلکہ اگر اعمال کو بندگی میں تبدیل کرنا چاہتے ہو, اعمال کے باغ کو ہرا بھرا رکھنا چاہتے ہو تو اس میں اخلاص کے پانی سے سینچائی کرتے رہو, اور جب اخلاص کا پانی اس باغ میں لگ جائے گا تو اس کے ثمرات دنیا میں بھی ملیں گے اور آخرت میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ورنہ کیا ہوگا, ورنہ یہ ہوگا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, اللہ رب العزت اس کو ایک اڑتی ہوئی غبار کی طرح بنا دے گا. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ بلغنی ان من اخلص للہ 40 یوما تفجرت عیون الحکمت فی قلبہ علی لسانہ, کہ جو شخص, حضرت امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی کہ جو شخص 40 دن تک خلوص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے تو پھر اس کی زبان, اس کے دل میں چشمہ حکمت جاری ہو جایا کرتا ہے, اور وہ چشمہ حکمت ایسا ہوتا ہے کہ دل کے راستے زبان سے جب نکلتا ہے تو جب بندہ بولتا ہے تو حکمت کی بات بولتا ہے, جب بولتا ہے تو علم کے گوہر لٹاتا ہے, جب بولتا ہے تو تحقیق کے دروازے واہ کر دیتا ہے, جب بولتا ہے تو فکر کے دریچے کھول دیا کرتا ہے. اس طرح جب حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی 40 دن تک عبادت کی لیکن کوئی چشمہ حکمت نہیں پھوٹا, ہوتے ہوتے ایک عابد کی بارگاہ میں گئے, ایک عارف کی بارگاہ میں گئے اور کہا کہ تعبدت اللہ 40 یوما فلم یتفجر فی قلبہ شیء من عین الحکمہ, کہ میں نے 40 دن تک اللہ رب العزت کی عبادت کی مگر میری گفتگو میں نہ کوئی سوز و گداز ہے, نہ حکمت کی باتیں ہیں, نہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. یہ کیا مرحلہ ہے؟ مجھے تو یہ شک ہونے لگا کہ صوفیہ کی کتابوں میں میں نے جو روایت پڑھی تھی یہ شاید روایت صحیح نہیں ہے. تو اس عارف باللہ نے کہا, اس اللہ کے بندے نے کہا کہ جو روایت تم پڑھ کر آئے ہو وہ بالکل درست ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے عبادت نہیں کی تھی, چشمہ حکمت پھوٹنے کے لیے عبادت کی تھی. اللہ, اگر اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے تو آج میرے پاس یہ شکایت لے کر نہ آتے, بلکہ عبادت کر کے بھول جاتے کہ چاہے میرے رب قبول کرے یا نہ کرے, میں نے اس کی رضا کے لیے کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. محترم حاضرین, تو یہ ہے حضرت امام مالک کے دور میں ایک شخص حضرت امام مالک کی بارگاہ میں آیا اور کہا کہ آپ موطا لکھ رہے ہیں, اس سے بڑی تو موطا ایک صاحب نے لکھ دی ہے اور وہ موطا لکھی جا چکی ہے, اب آپ کی کتاب کو کون پڑھے گا؟ وہ کمیت کے اعتبار سے, وہ سائز کے اعتبار سے اس سے بڑی ہے, آپ یہ کتاب لکھ رہے ہیں یہ چھوٹی ہے, کم ورق ہیں اس کے. تو حضرت امام مالک نے بہت پیارا جواب دیا, کہا کہ ما کان للہ بقیہ, کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ میری موطا کا کیا ہوگا؟
میں کسی اور کے لیے نہیں رکھ رہا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اور جو چیز اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لکھی جاتی ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتی۔ اور زمانے نے دیکھا ہے جب سے موطا لکھی گئی ہے، پہلے بھی پڑھی جا رہی تھی، آج بھی پڑھی جا رہی ہے، اور قیامت تک کے لیے ہر مدرسے میں پڑھی جاتی رہے گی اور پڑھائی جاتی رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حاضرین، تو یہ ہوتا ہے اخلاص کی دولت، یہ ہوا کرتی ہے بے شک محترم حاضرین، کیونکہ اللہ رب العزت، آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل زیادہ ہو، تعداد زیادہ ہو تب وہ قبول ہوگا، لیکن محترم حاضرین ایسا نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہیں بھی عمل کی کثرت کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت تو اس لیے دی تھی، اس لیے نہیں دی تھی کہ اکثروا عملا، کہ تم زیادہ عمل کرنے والے بن جاؤ، بلکہ احسنوا عملا فرمایا ہے کہ وہ کثرت عمل کا مطالبہ نہیں کرتا، اس نے عمل کا مطالبہ کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی نمازیں لے کر آئے ہو، کتنے روزے لے کر آئے ہو، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تو نیت کیا تھی، روزہ رکھ رہے تھے تو نیت کیا تھی، ٹھنڈ کے موسم میں غریب کو کمبل بانٹ رہے تھے تو کیا نیت تھی، کہیں ایسا تو نہیں تھا اس کو ایک کمبل بانٹ رہے تھے اور 10 لوگ پکڑے ہو کر اخبار میں اس کا فوٹو دے رہے تھے۔ قسم خدا کی، قیامت کے دن یہ اعمال کے دفتر تمہارے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، قرص قادری، قرص قادری، حضور رفیق ملت، حضور رفیق ملت، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک ایک بادشاہ تھا، ہوا یہ کہ اس نے، دراصل اخلاص جو ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ صرف عبادت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو تبھی اخلاص ہے۔ اخلاص ہر چیز میں ہونا چاہیے، گفتگو میں اخلاص ہو، اگر کوئی مدرس ہے تو اس کی تدریس میں اخلاص ہو، کوئی طالب علم ہے تو اس کے طلب علم میں اخلاص ہونا چاہیے، کوئی ملازم ہے تو اس کی ملازمت میں اخلاص ہونا چاہیے۔ غرض کے جو کام جو شعبے سونپے گئے ہیں ان کو تن من دھن سے ادا کرنا، یہ اخلاص کہلاتا ہے۔ کیا بات۔ اور محترم حاضرین، ہوا یہ کہ ایک مرتبہ کے ایک بادشاہ نے چند لوگوں کو، بلکہ مولانا روم فرماتے ہیں مثنوی شریف میں کہ ایک شخص تھا جو گھر بنایا کرتا تھا، اس نے ایک شخص کے یہاں جاتا تھا، وہ بہت مالدار تھا، وہ اس کو آرڈر دیا کرتا تھا، وہ گھر بناتا تھا۔ ہوتے ہوتے ہوا یہ کہ اس کی زندگی کا ایک عرصہ اسی کے یہاں گزر گیا، گھر بناتے بناتے جب وہ بوڑھا ہو گیا اور 30-40 سال اس نے وہاں اس کے پاس گزار لیے، تو اس نے کہا کہ اب میں گھر جانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ زندگی بسر کروں، اب میری بینائی بھی کمزور ہو گئی ہے، میری قوت بھی جواب دے گئی ہے، میرا جسم بھی لاغر ہو گیا ہے، لہٰذا میں اب گھر جانا چاہتا ہوں۔ تو جاتے جاتے اس مالدار شخص نے کہا کہ بھئی گھر جانا چاہتے ہو، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ جاتے جاتے ایک گھر اور بناتے جاؤ، جاتے جاتے ایک گھر اور بناتے جاؤ۔ اب اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، بنا دیتا ہوں، پہلے سے ہی ہمت ہار چکا تھا۔ ہوا یہ کہ اس نے گھر بنایا اور جس طرح بن پڑا اس نے بنایا، اور بنانے کے بعد جب وہ مالدار شخص کے پاس آیا اور کہا کہ اب میں نے آپ کی آخری خواہش بھی پوری کر دی، لہٰذا اب مجھے گھر جانے دیا جائے، تو اس شخص نے، جو مالدار شخص تھا، اس نے کہا کہ اے شخص، تو نے جو چابی مجھے لوٹائی ہے گھر بنانے کے بعد، میں یہ چابی تجھے واپس کرتا ہوں اور یہ مکان تمہارے لیے ہے، یہ مکان تمہارے لیے ہے۔ اب وہ شخص سوچنے لگا کہ اگر مجھے پتا ہوتا، میں نے تو یہ گھر بہت جلدی بنا دیا تھا، اس میں اپنے ہنر کی تباہ آزمائی نہیں کی تھی، اپنے خبرات کو، اپنے ہنر مندی کو بروئے کار نہیں لایا تھا، کاش اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ گھر مجھے دیا جائے گا
تو میں پہلے سے اسے تن من دھن کے ساتھ اس کو بناتا، پورے تجربے اپنے اس میں سمو دیتا، لیکن آج کیا ہے، میں نے اس گھر کو بنا دیا ہے، آج مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح یہ دنیا جو ہے، دنیا میں انسان جو عمل کر رہا ہے وہ گویا کہ جو عمل کر رہا ہے وہ آخرت میں اپنا گھر تعمیر کر رہا ہے۔ تو جیسا گھر ہم اس دنیا میں بنائیں گے اسی گھر میں ہمیں رہنا پڑے گا۔ اگر یہاں برا گھر بنائیں گے تو آخرت میں برے گھر میں رہنا پڑے گا، اور اچھا گھر بنائیں گے تو اچھے گھر میں رہنا پڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم حاضرین، لہٰذا ہمیں اپنے عمل میں اخلاص لانا چاہیے۔ بے شک ہم عبادت صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں۔ اور محترم حاضرین، یہ تو دنیا کا قانون ہے، انسان بلا وجہ شہرت طلب کرتا ہے، بلا وجہ عزت طلب کرتا ہے، بلکہ یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ جو کام اچھا ہو اس کی خود بخود تعریف کی جاتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب اگر کام بھی اچھا ہے اور تعریف بھی طلب کی جا رہی ہے تو یہ سوائے نادانی اور بے وقوفی کے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ جو عمل ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، بے شک اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے ہو، اپنے تقوی کو لوگوں کے سامنے لانے کے لیے نہ ہو۔ بلکہ یہاں پر حضرت امام معروف کرخی کی جو تعریف انہوں نے مخلص کی ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت معروف کرخی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المخلص من یکتم حسناتہ کما یکتم سیئاتہ، کہ اس دنیا کے اندر لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے عیب نہ سامنے آ جائیں، کیونکہ اگر ہمارے عیب لوگوں کے سامنے آ گئے تو ہمیں ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا، ہمیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مگر جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ اپنے عیبوں کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنی نیکیوں کی پرواہ کرتے ہیں کہ کہیں ہم نے جو عبادت کی ہے وہ عبادت کہیں لوگوں کے سامنے نہ آ جائے۔ اسی لیے حضرت امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ جو عمل میں لوگوں کے سامنے کیا کرتا ہوں اسے اپنی نیکیوں میں شمار نہیں کرتا۔ واہ واہ واہ۔ تو لوگوں، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیکیوں کو چھپائیں، ہم اپنے پرہیزگاری کو چھپائیں، ہم اپنے تقوی کو چھپائیں، اور سامنے کو اس کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کی جزا اللہ رب العزت دے گا۔ بے شک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ النبی الامین الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔